کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا؟ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کون سا سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا جواب دیا جس میں پوری انسانیت کے لیے عظیم حکمت پوشیدہ ہے؟ آئیے قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کس پہلے انسان اور پہلے نبی کی تخلیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حوالہ سورۃ عمران آیت نمبر 59۔ مزید فرمایا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ حوالہ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 71۔ آدم علیہ السلام کی مختلف رنگوں والی اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا کیا، ایک مٹی سے پیدا کیا جو پوری زمین سے لی گئی تھی۔ اس لیے آدم کی اولاد زمین کے مختلف اقسام کے مطابق ہوئی۔ ان میں سے سفید، سرخ، سیاہ اور ان کے درمیان کے رنگ بھی ہیں، اور نرم، سخت، اچھے اور دوسرے اوصاف والے بھی ہیں۔ حوالہ جامع ترمذی 2955، سنن ابو داؤد 4693۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ روح پھونکنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دو تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ حوالہ سورۃ صاد آیت نمبر 72۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اللہ تعالیٰ ہر کام اپنے کامل حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ انسان کی اصل مٹی ہے، اس لیے تکبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام انسان ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے رنگ، نسل یا قوم کی بنیاد پر
برتری درست نہیں. جزاک اللہ.